نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب پڑھنا سنت ہے۔ دیکھیے، جب بھی آپ کوئی نماز شروع کریں گے، وہ فرض نماز ہو یا سنت ہو یا نفل نماز ہو، ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ شروع کریں گے۔ سورۃ فاتحہ سے پہلی رکعت میں آپ نے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں یا 2 نفل پڑھ رہے ہیں یا 3 فرض پڑھ رہے ہیں، دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرائیں گے، صرف پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ شروع کریں گے۔ یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرائیں گے، صرف پہلی رکعت میں یہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سمجھ لیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنی ہے۔ آپ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت کے علاوہ اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور جب سورۃ فاتحہ پڑھ لیں گے، دوسری سورت ملائیں گے، یعنی سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے، مستحب ہے۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے اور سورۃ اخلاص سے پہلے پڑھنا مستحب ہے۔ اگر ہم سنت یا مستحب کو ادا کریں گے تو ہماری نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اگر ہم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائیں تو ہم پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔